صرف کر دو. میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو. میری دی ہوئی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے ہو. بے شمار لاتعداد جن کی زندگی میں، ساری زندگی میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنی قوت صرف کرے. معنی یہ ہے کہ ساری دنیا لگی رہے، اول بھی لگے رہے، درمیان والے بھی لگی رہے، آخر والے بھی رہے. صبح قیامت ہو جائے گی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سارے بندے مل کے بھی نہیں گن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. اچھا، ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، اندر سے اضطراب میں ہوتے ہیں، اندر سے غم میں ہوتے ہیں. بڑی چنگی قسم نا اندر و جناب روگ لگے اسی وہ تو آسان الحمدللہ جی بڑی چنگی گزر رہی. اس کا حال کرنا آج ہم نے، اس کا حال کرنا ہے. کیا شکر اسے کہتے ہیں؟ یہ شکر ہے الحمدللہ جی. اندروں راضی نہ ہوا ہے، اے لی جی کوٹھی ہے نا اندر، اے راضی نہ ہوا ہے، اے لا دل جڑا ہے پریشان ہوا ہے، اتو اسی آہاں سبحان اللہ الحمدللہ سیا. تو کیا یہ شکر ہے؟ نہیں، یہ شکر نہیں ہے. شکر کے 3 درجے ہیں بھائی. پہلا درجہ یہ ہے کہ نعمتوں کو محسوس کرنا. نعمتوں کو آپ نہیں سمجھے، میں ذرا آگے لے کے جا رہا ہوں آپ کو. نعمتوں کو محسوس کرنا بڑی تھوڑی بات ہے. نعمتوں کی لذت کو محسوس کرنا، نعمتوں کی لذت کو محسوس کرنا، فیل کرنا. ہمیں اپنی نعمتوں کی لذت محسوس نہیں ہوتی. یہ ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا. ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ابا دیا ہے، امی دی ہے، گھر دیا ہے، روزگار دی ہے، عزت دی ہے. اللہ نے رات کی نیند دی ہے، بھوک دی ہے، کھانا دیا ہے، حلال دیا ہے، بچے دیے ہیں، بڑے دیے ہیں، انفرادی قوت دی ہے، دن کی روشنی دی ہے، رات کی تاریکی دی ہے، اور صبح شبنم عطا کی ہے رب ذوالجلال نے. اللہ نے ہمیں سورج کی تپش دی ہے، چاند کی ٹھنڈک دی ہے، اور 4 موسم دیے ہیں، اور زمین کی پہنائیاں دی ہیں، سمندر کی گہرائیاں دی ہیں، کائنات کی وسعتیں دی ہیں. رب ذوالجلال نے زمین کے ذرے سے لے کے آسمان کی وسعتوں تک بے انتہا میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں ان کی لذت تمہیں زیادہ عطا کروں گا. نعمتیں بے شمار ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہی. کیا ہمیں اپنی آنکھ نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. ہمارے ہاتھ نہیں نظر آ رہا، میں ثابت کر کے دوں گا نہیں نظر آ رہا. ہمارے پاؤں ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری صحت ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری نیند ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمارا دن کا اجالا ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری ماں کی آغوش ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری تعلیم کا دورانیہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمارے دوستوں کی محبت اور شفقت ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری جو معیشت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لوگ ہمیں مسکرا کے ملتے ہیں نظر نہیں آ رہا، ہمارا روزگار ہمارا کاروبار ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم اضطراب میں، ہم پریشانی میں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم اندھے ہیں. اس کی مثال سمجھیں پھر ہم آگے جائیں گے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں بڑی خوبصورت مثال لکھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ سمندر میں سفر کیا کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے اپنا جو غلام تھا اسے کہا یار آج تو بھی میرے ساتھ چل. وہ غلام زندگی میں کبھی سمندر کا سفر کرنے کا تجربہ نہیں رکھتا تھا. اس نے کہا جی استاد جی چلے جاتے ہیں. لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ کشتی ڈولتی بھی ہے، پانی پہ چلتی ہے، خطرہ بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے. لو جی کنارے پہ آئے، استاد محترم نے کہا چلو بیٹا آؤ. تو پہلے تو وہ کشتی میں نیچے اترنے کے لیے تیار نہ ہوا. زندگی میں پہلی دفعہ اس نے پانی دیکھا تھا، کشتی دیکھی تھی. کشتی میں اور بھی سواریاں تھیں. علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس نے کھانچ کے نہ اسے کشتی پہ بٹھا دیا. جب کشتی پہ بٹھایا نا تو اب کشتی جب چلی تو وہ ڈولنے لگی. جب ڈولنے لگی تو اب وہ جو اس کا غلام تھا نا وہ شور مچانے لگا، تڑا لوٹی کرنے لگا، اوے ڈوب گیا، او مر گیا، او مر گیا. لوگ سارے سوار تھے اس کے ساتھ، وہ بڑے پریشان ہوئے، یہ شور کر رہا ہے. بہت پریشانی، یعنی کہ جو آگے جاتے وہ زیادہ شور کرتا. کوئی لہر نظر آتی، اس کے دل میں خوف کی لہر پیدا ہو جاتی ہے جی.
سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ شور کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، اور ہر لمحہ اس کی فریاد بڑھ رہی تھی کہ میں گیا تو میں گیا، بس میں گیا میں گیا میں گیا میں گیا۔ ایک بندہ ادھر بڑا سیاح بیٹھا ہوا تھا، اس نے استادوں کو کہا استاد جی کہ اگر تسی اجازت دیو تو میں یہ علاج کراں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا علاج کروں۔ انہوں نے کہا یار خدا کا واسطہ اس کا علاج کرو، میرے کان بھی کھا چکا اور میں پریشان ہوں، شرمندہ ہو رہا ہوں سب کے سامنے، میں اس کو ساتھ تو لے آیا ہوں، یہ شور کر رہا ہے، اگر آپ نے بولنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں کوئی بھی نہیں بولتا، بس اس کو چپ کرا دے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہنشاہ روم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کام کیا کہ اس غلام کو اٹھایا نا، بازو سے اٹھا کے اس نے اندر جناب پانی کے اندر غوطہ دیا۔ جب پانی کے اندر غوطہ دیا تو وہاں پھر وہ شور کیا، اس نے سخت ڈرا، اور تھوڑی دیر غوطہ دینے کے بعد اس نے نکال کے دوبارہ کشتی کے اوپر رکھا نا، تو اب اسے کشتی کی سطح پر جو سکون تھا وہ دیکھ بھی لیا، اس کی قدر بھی آ گئی۔ سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ کہ اسے کشتی کے اندر کے سکون کا علم نہیں تھا، محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس نعمت کو وہ فیل نہیں کر رہا تھا، اس نعمت کو دیکھنے میں وہ اندھا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا میں بے سکونہ ہوں، میں خوف میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، میں اضطراب کی طرف جا رہا ہوں، میں خطرے کی طرف جا رہا ہوں۔ لیکن جب اس نے اس سے بڑا طوفان دیکھا نا، کہنے لگا کہ اس وقت سب سے بڑی نعمت خدا کی کشتی ہے میں جس کے اندر بیٹھا ہوں۔ اس کے چہرے اور اس کے بدن پر شکر کے آثار ظاہر ہو گئے۔ خاموش ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا۔ ویسے میں اپنے استاد کی بات اگر آپ کو بتاؤں، میرے مرشد میرے استاد کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آنکھوں کی نعمتوں کا نہیں نا معلوم کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، تو ایک دن آنکھوں پر باندھے پٹی۔ کیا باندھیں؟ پٹی باندھیں، اور پھر پورا دن گزاریں، اسی حالت میں کھانا کھائیں، اسی حالت میں بازار جائیں، اسی حالت میں واش روم جائیں، اسی حالت میں سوئیں، 24 گھنٹے گزاریں، 14 طبق نہ روشن ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کو بازو کی نعمت معلوم نہ ہو تو کہتے ہیں اس ایک بازو کو رسی کے ساتھ باندھ دیں، پٹی کے ساتھ باندھ دیں، پورا دن اس کے ساتھ گزاریں۔ ایک بازو کے ساتھ پورا دن گزارے، میں 2 بازوؤں کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے تمہیں 2 بازو عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اس بازو کو باندھ دیں رسی کے ساتھ، ادھر باندھ دیں، اسے کام نہ کرنے کی اجازت دیں، پورا دن گزاریں، اسی طرح کھانا کھائیں، اسی طرح باہر جائیں، اسی طرح اندر جائیں، سارے زندگی کے معاملات کریں۔ ابھی 12-14 گھنٹے نہیں گزریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ نصیب ہو جائے گا۔ ہمارے ہاتھ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ایک دن باندھ کے دیکھیں، ہاتھ کی قدر آ جائے گی۔ زیادہ نہ ہو تو دونوں بازو باندھیں، پورا دن کسی کو کہیں کھانا کھلائے، وہ آپ کے منہ میں کھانا کھلائے گا۔ آپ جائیں ادھر ادھر، پوری زندگی کے کام کریں نا، خدا کی قسم رات کو آپ اور میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے الہ العالمین تیرا کتنا شکر ہے ہم پر، تو نے یہ 2 بازوؤں کی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر تو نہ عطا فرماتا میں کتنی مشکل میں ہوتا۔ یہ انگوٹھا سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے ہاتھ میں 95% ورک کرنے والا انگوٹھا ہے۔ اس انگوٹھے کو جس طرح کریں آپ دنیا کا کوئی کام، ماچس کی تیلی بھی نہیں نکال سکتے، کچھ بھی نہیں کر، پیسے نہیں گن سکتے۔ اس انگوٹھے کو سائڈ پہ کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں 99% اس انگوٹھے کا کئی لوگوں کے یہ انگوٹھے نہیں ہیں۔ دعا کا شکر کریں اللہ نے آپ کو یہ انگوٹھا بھی دیا ہوا ہے۔ کئی لوگوں کی نیند نہیں ہے، رات کو بیٹھ کے گزارتے ہیں، نیند نہیں آتی 24 گھنٹے۔ یہ محلے میں عبدالرزاق صاحب سے پوچھیں، اسے نیند ہی نہیں آتی۔ جس کو نیند نہیں آتی اس کے دماغ کو دیکھیں اللہ نے کتنی بے سکونی عطا فرمائی ہوئی۔ میں ایک بندے کو دیکھ رہا تھا، اس کے پاس اربوں خربوں روپیہ جائیدادیں ہیں، پتہ اس کے اندر کیا ڈیفالٹ ہے؟ یہ پلک دیکھ رہے ہیں آپ، پلک، اسے آپ پپوٹا کہتے ہیں، پپوٹا دیکھ رہے ہیں؟ یہ پپوٹا وہ نیچے کرتا ہے، اوپر نہیں کر سکتا، نیچے کرتا ہے پپوٹا، وہ اوپر نہیں کر سکتا۔ اوپر کرنے کے لیے یا تو وہ اس طرح کرتا ہے، اس طرح، تو جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی بیٹی یا کوئی غلام، اس کا جو نوکر ہے، وہ اس کے پپوٹے پکڑ کے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کھانا کھاتا ہے۔ سارے توبہ کریں، استغفر اللہ پڑھیں۔ ہم نہ شکرے ہیں کہ نہیں ہیں؟
وہ ہم ناشکرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم بڑے ناشکرے ہیں، ہم بڑے ناشکرے ہیں، ہم بڑی ناشکری کرتے ہیں۔